بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے تھے اور اس مجلس سے اٹھ گئے اور اس پوری مجلس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہ لیا، تو جب یہ کھڑے ہوں گے تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں بات چیت ہوتی رہی مگر کوئی ایسی بات نہ ہوئی جس میں دین یا آخرت کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہوتا، مثلاً اللہ کی، اس کے رسول کی، دین کی، آخرت کی کوئی بات ہوتی، یا کسی مسلمان کو دنیا ہی کا فائدہ پہنچانے کی بات ہو، تو وہ بھی آخرت ہی کے اعتبار سے فائدے کی بات ہے۔ جب سب لوگ اللہ کا نام لیے بغیر اس جگہ سے کھڑے ہوں گے تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مردار گدھے کی لاش پڑی تھی، سب وہاں جمع تھے اور اٹھ کر چل دیے۔ فرمایا آخرت میں یہ مجلس حسرت کا، افسوس کا سبب بنے گی، اور اس مجلس والے افسوس کریں گے کاش اس مجلس میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو وہ مجلس ہماری عبادت کی مجلس بن جاتی۔ لہٰذا اول اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی بھی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ اب مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر مجلس میں ہی قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، آخرت اور جنت جہنم کی باتیں کریں اور دنیا کی بات کرنا ہی منع ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی باتیں بھی کر رہے ہوں تو درمیان میں بات بات پر کسی بہانے سے اللہ کا نام لے لیا کریں۔ مثلاً میں فلاں کام کروں گا تو اللہ کا ذکر بھی آ جائے بیچ میں کہ انشاءاللہ فلاں کام کروں گا، یا اگر کوئی کام ہو چکا تو یوں کہیں الحمدللہ فلاں کام ہو گیا، یا اللہ کا شکر ہے فلاں کام ہو گیا۔ دیکھیے باتیں آپس کی ہو رہی ہیں لیکن درمیان میں بہانے سے اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ہے مجلس میں ذکر کرنے کا طریقہ۔ اسی طرح ابو داؤد شریف ہی کی ایک حدیث ہے، جو کوئی شخص لیٹا اور اس نے لیٹ کر اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ لیٹنا بھی آخرت میں حسرت کا سبب بنے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مجلس اور کوئی لیٹنا اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہو کان لا یرد الطیبہ، کہ آقا علیہ السلام خوشبو کا ہدیہ واپس نہیں فرماتے تھے۔ بظاہر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو کا ہدیہ واپس نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہمیں کوئی شخص ہدیے کے طور پر خوشبو دے اور نیت اس کی صدقہ کرنے کی نہیں ہدیے کی ہو تو یہ ہدیہ لے لینا چاہیے، واپس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حکم آقا علیہ السلام نے کیوں دیا؟ علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس تو فرشتے کثرت سے حاضر ہوتے تھے اور فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، تو آپ علیہ السلام خوشبو کا ہدیہ قبول فرماتے اور اپنے بدن مبارک مثلاً ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ اور کپڑوں پر خوشبو لگا لیا کرتے تھے تاکہ فرشتوں کو راحت پہنچے اور وہ خوش ہوں۔
ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی فرشتے کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں۔ مثلاً 2 فرشتے تو ہر وقت ہمارے ساتھ، ایک نیکیاں لکھنے والا، دوسرا گناہ لکھنے والا۔ اس کے علاوہ بھی جب ہم مسجد جائیں تو مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، دین کی مجلس میں بیٹھیں وہاں فرشتے ہوتے ہیں، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس وقت فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت ہمارے حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو مختلف حادثات سے اور ان دیکھی مخلوقات سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ نیت کر لینا چاہیے کہ خوشبو لگاتا ہوں تاکہ نمبر 1 سنت کا اجر ملے اور نمبر 2 فرشتوں کو راحت پہنچے۔ تو 2 نیتیں کرنے سے انشاءاللہ اس مختصر سے آسان سے عمل پر اجر بھی ڈبل ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ ایک آدمی کے اگر اخلاق میں کمی ہے، خدا نخواستہ بد زبان ہے، گالیاں دینے کا عادی ہے یا بد مزاج ہے، سخت زبان ہے وغیرہ، یہ بد اخلاقی کی کمی کسی بھی نفلی عبادت سے پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر ساری ساری رات نوافل پڑھے اور لمبی لمبی تسبیحات پڑھے، اگر اس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں تو حدیث پاک کے مطابق تو ایسا آدمی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ الغرض بد اخلاقی نفلی عبادات کے ذریعے پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا الٹ بالکل ممکن ہے۔ الٹ کا کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی کے نفلی عبادات میں کمی ہے، فرائض واجبات پورے کرے، نفلی عبادات کم کرے، یہ کمی اچھے اخلاق سے پوری ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ان لوگوں کے درجے تک جا پہنچتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں۔ اخلاق کی وجہ سے بندہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے۔ الغرض نفلی عبادات کی کمی اخلاق سے پوری ہو جائے گی، لیکن اخلاق کی کمی کسی بھی نفلی عبادت سے پورا نہیں ہو سکتی۔